تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم نئے عہد نامے میں سے یعقوب کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ کلیسیا کے نام لکھے گئے خطوط میں سے ایک ہے، اور آج ہم دوسرے باب کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے پہلے باب کا مطالعہ مکمل کیا، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس باب میں ایمان اور مصیبتوں کا بیان ہے، اور آج کی قسط میں دوسرے باب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس میں ایمان اور اعمال کی بات ہوئی ہے۔ عزیزو، یعقوب کا خط عملی دینداری کا خط ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خادمین کا خیر مقدم کروں گا، بھائی فیض اور بھائی اسامہ کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی۔ بہت شکریہ۔ ہم دوسرے باب پر ہیں۔ اس خط کی تقسیم سے ہم جانتے ہیں کہ اس باب میں ایمان اور اعمال کا بیان کیا گیا ہے۔ ابھی میں 1 تا 7 آیات پڑھوں گا۔ بھائی فیض، پھر میں آپ سے سوال کروں گا۔ اے میرے بھائیو، ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے، اور ایک غریب آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے، اور تم اس عمدہ پوشاک والے کا لحاظ کر کے کہو کہ تو یہاں اچھی جگہ بیٹھ، اور اس غریب شخص سے کہو کہ تو وہاں کھڑا رہ، یا میرے پاؤں کی چوکی کے پاس بیٹھ، تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی اور بدنیت منصف نہ بنے؟ اے میرے بھائیو سنو، کیا خدا نے اس جہان کو غریبوں کو ایمان، دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ لیکن تم نے غریب آدمی کی بے عزتی کی۔ کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے اور وہی تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ کر نہیں لے جاتے؟ کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے جس سے تم نامزد ہو؟ ڈاکٹر فیض، اس نے بھائیوں سے کہا، خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو۔ خداوند ذوالجلال کے متعلق بات کرنے سے پہلے یسوع مسیح کا ایمان کے بارے میں بتائیں۔ یہ بات آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کا ایمان یعنی مسیحی ایمان، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا۔ پہلی آیت میں یعقوب رسول نے فرمایا کہ یسوع مسیح کا ایمان طرفداری کے ساتھ نہ ہو، لوگوں کی ظاہری حالت یا اپنی پسندیدگی کے مطابق ان کی عدالت نہ کریں، کیونکہ ظاہری حالت دھوکہ دے سکتی ہے۔ ایک دن سیمول بیت لحم کے یسی کے گھرانے میں گیا، اور یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیمول کے سامنے سے نکالا۔ پر یہاں میں کہوں گا کہ شاید سیمول نے سوچا کہ خدا نے ظاہری قطع کی وجہ سے انہیں پسند کیا، پر خداوند نے فرمایا، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ ظاہری صورت دھوکہ دے سکتی ہے، اور کبھی اس کی بنیاد پر لوگوں کے لیے خیال نہ باندھو۔ اور اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح نہیں بلکہ خداوند ذوالجلال یسوع مسیح لکھا، تاکہ ایمانداروں کو خداوند یسوع مسیح کے جلال کی یاد دلائے۔ اور میں کہوں گا کہ اس کے سامنے مہنگے لباس اور سونے کی انگوٹھیوں اور قیمتی گھڑیوں اور بینک بیلنس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ مسیح کے جلال کے سامنے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ وہ سب سے برتر ہے، اور وہ جلال کا بادشاہ ابراہم پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا
کہ میری پیروی کر، اور خداوند کے اس جلال کی وجہ سے ابراہیم نے اس کا حکم مانا۔ خداوند ذوالجلال خداوند یسوع مسیح ہے، اس کا نام مبارک ہو۔ خداوند ذوالجلال مسیح کی الوہیت کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے؟ دیکھیں بھائی، جلال میں کہوں گا کہ اس کی خصوصیت ہے، اور خدا کی تمام خصوصیات یسوع مسیح میں ظاہر ہوئیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح ہی خدائے ذوالجلال ہے۔ خدا کی سب خصوصیات اس میں ظاہر ہوئیں، اور یہی خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا ثبوت ہے۔ یہ مسیح کی الوہیت ہے۔ صحیح، یہی جلال مقدسین کا مستقبل ہے، یہ مسیح کے کام کی بدولت ہے، لیکن خداوند ذوالجلال کا لفظ صرف اس کے مالک یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا، یہ اس کی الوہیت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تاکہ اس کو عزت اور تعظیم کے ساتھ پکاریں۔ خداوند ذوالجلال اس کا خطاب ہے۔ جی، ہم جانتے ہیں یعقوب جسم کے اعتبار سے خداوند کا بھائی تھا، اور اس نے خداوند ذوالجلال لکھا جسم کے۔ جی، جبکہ آج کل ہم روحانی عبادات صحیح۔ اور جماعت میں دیکھتے ہیں کہ لوگ خداوند کو ایسے پکارتے ہیں جیسے وہ لقب کے بغیر کوئی عام سی ہستی ہو، اور سوچتے ہیں اس کو جلال دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اس کو وہ ایک عام سی ہستی ہے۔ خداوند کے جلال کی بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہیں، اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اور آپ اسے یوحنا کے 13ویں باب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یوحنا 13واں باب۔ جب مسیح بالا خانہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ جمع ہوا تو اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اس نے فرمایا، تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ پس جب مجھ خداوند اور استاد نے پس جب بھی خداوند یسوع کو پکاریں دعا میں، گیت میں، تو تمام عزت اور احترام کے ساتھ پکاریں۔ جی۔ شیطان کی تو کوشش رہتی ہے کہ مسیح سے اس کے القابات کو چھین لے۔ خداوند یسوع مسیح، خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو۔ دوسری آیت ہے، کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے، اور ایک غریب آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے، اور تم اس عمدہ پوشاک والے کا لحاظ کر کے کہو کہ یہاں اچھی جگہ بیٹھ، اور اس غریب شخص سے کہو کہ تو وہاں کھڑا رہ یا میرے پاؤں کی چوکی کے پاس بیٹھ، تو یہ تفریق ہے۔ اس نے یہاں تمہاری جماعت کیوں کہا؟ اس نے تمہاری عبادت یا پھر تمہاری کلیسیا کیوں نہ کہا؟ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ یعقوب کا خط پرانے اور نئے عہد نامے کے درمیان ایک بند پل یعنی ایک رابطہ ہے۔ یہ نئے عہد نامہ کی کتب میں لکھے جانے والے پہلے خطوط میں سے ہے۔ ایک وقت تھا مسیحیوں کو یہودیوں کے ایک فرقے کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اور اعمال کی کتاب سے ہم جانتے ہیں کہ انہیں فرقوں کے حساب سے پکارا جاتا تھا۔ انہیں ناصریوں کا فرقہ کہا جاتا تھا۔ اعمال 11ویں باب میں ایسا ہی تھا۔ رسولوں کو انطاکیہ کے مسیحی کہا گیا، اور اعمال کی کتاب کی شروعات میں غور کریں، ان کی دعا ہیکل میں ہوتی تھی۔ یقیناً ان کی دعا اس وقت کے عبادت خانہ میں ہوتی تھی جب تک عبرانیوں کے خط میں الہی حکم نہ آیا کہ خیمہ سے باہر جاؤ اور الگ ہو۔ خیمے سے باہر جاؤ۔ اس وقت تک مسیحیوں کو یہودیوں کا فرقہ سمجھا جاتا تھا، جو ان کی چند رسم و رواج کو مانتے اور عبادت خانہ میں جاتے تھے۔ اسی لیے یہاں تمہاری جماعت کے الفاظ استعمال ہوئے۔ اس کا موضوع طرفداری ہے۔ طرفداری اور محبت میں فرق ہے، جیسے کہ آگ اور روشنی کے اندر فرق ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے، محبت میں فرق ہے۔ دیکھیں، طرفداری ایک گناہ ہے۔ انہوں نے لوگوں کی ظاہری حالت کو اہمیت دی۔ بھائی فیاض نے بتایا، خداوند نے فرمایا ظاہر ہے کہ موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو، یعنی کہ جب بھی ہم ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ کریں تو وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس نے ان کو ایک اہم اور خاص مرحلے پر لا کر کھڑا کیا۔ اور آج جب کوئی بہت مالدار شخص ہماری جماعت میں داخل ہو اور دوسرا مالدار نہ ہو، دیکھیں اس بات کو، کوئی شخص مالدار ہو اور یہاں پر دوسرا شخص مالدار نہ ہو تو ہم ان دونوں سے کیسے پیش آتے ہیں؟
جی گناہ موجود ہے، خداوند ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ کسی نے بہت ہی خوبصورت کہاوت کہی کہ دروازے پر کھڑے دربان نزدیک کا دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح، یعنی کہ وہ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، پر وہ یہ نہیں جانتے کہ ان لوگوں کا باطن کیسا ہے۔ ڈاکٹر فیض، سماجی تفریق کے مسئلے پر بات کرنے سے پہلے مجھے اپنے لیے ایک خوبصورت نصیحت چاہیے، کیونکہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور ایک عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے، یعنی وہ ان کی توجہ چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ طرفداری کے متعلق بات کرنے سے پہلے اس کو بیان کریں کہ مرد و عورت کے لیے جماعت میں داخل ہونے کا درست حلیہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ عبادات پر جانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو داخل ہوتے کہتے ہیں میں یہاں ہوں، اور ایک وہ ہیں جو داخل ہوتے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح یہاں ہے۔ جی، وہ لوگ جو عبادت میں داخل ہو کر عاجزی اور انکساری سے مسیح کا دھیان اپنی طرف مرکوز کروانا چاہتے ہیں کہ خداوند کی حضوری اور یہاں عبادت میں کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں کم سے کم 2 بار سوچنا ہے، اور ہم خدا کی حضوری میں اس طرح بیٹھیں جس طرح اس کی حضوری کو زیب ہے۔ اور جو اپنی نوکری کے لیے دفتر جاتا ہے وہ گورنر یا صدر کی موجودگی میں بہت زیادہ محتاط ہوتا ہے تاکہ اسے ہر لحاظ سے عزت دے اور خوش کر سکے، اور جب ہم اپنے مینیجر سے ایسا رویہ رکھتے ہیں جو کہ صرف ایک انسان ہے، تو پھر خداوند ذوالجلال کے سامنے ہمیں کس طرح آنا چاہیے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مناسب لباس پہننا ہے اور درست طریقے سے بیٹھنا ہے، اور پرستش میں دعا کرتے ہوئے ہر وقت یسوع پر توجہ دیں، خود پر توجہ نہ دیں، اور ہمارا مقصد ہو کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے ہو، اور اس سے صرف یسوع کو جلال ملے۔ یسایہ 6 باب میں بیان ہے، صرافین خداوند کے تخت کے سامنے موجود رہتے ہیں، ہر ایک کے 6 پر ہیں، 2 سے ان کا چہرہ، 2 سے پاؤں ڈھکے ہیں، جبکہ 2 سے وہ اڑتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ اپنا چہرہ اور پاؤں ظاہر نہیں کر سکتے، کیونکہ تخت پر بیٹھنے والے کی بزرگی اور عزت اور جلال بہت بڑا ہے۔ اسی طرح ایمانداروں کی جماعت میں داخل ہونا چاہیے، پاکیزگی اور عزت کے ساتھ عبادت کی جگہ پر خداوند کے نام کی بڑائی کو مانتے ہوئے داخل ہوں اور اس کی بزرگی کا خوف مانیں۔ دیکھیں کچھ لوگ لباس کے بارے میں رائے کو سننا پسند نہیں کرتے کہ مہنگا لباس نہ پہنیں، پر یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے۔ اگر آپ امیر ہیں تو اس مال کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ خداوند نے آپ کو اس کا مختار بنایا ہے، اور یہ دولت اور شہرت یہ سب خداوند کی وجہ سے ملی ہے۔ صحیح، ہم قیمتی لباس پہن کر، سونے کی انگوٹھیاں پہن کر اس پر فخر نہیں کر سکتے، بالکل، کیونکہ یہ سب خداوند کا ہے۔ زمین پر ایماندار کا کردار مسیح کی طرف توجہ مرکوز کرنا ہے، نہ کہ اپنی جانب۔ بالکل۔ ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ میرے ساتھیوں، کسی ایسی جماعت کے گناہ کا حصہ نہ بنے جو یہ سوچتی ہے کہ دنیا کے باقی لوگوں سے بہتر ہیں۔ مسیح کے بدن میں سب ایماندار بھائی ہیں، ہر ایک برابر ہے۔ یعقوب رسول نے سب ایمانداروں کے لیے یہ لکھا، اس میں امیر، غریب، یہودی اور غیر یہودی، مرد و عورت سب شامل ہیں۔ جب وہ مسیح کے بدن کا حصہ بنے تو ایک ہوئے۔ ایمانداروں کے درمیان بھائی چارہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا سر ہے۔ اگر آپ بھی خداوند یسوع مسیح کے ہیں اور کوئی دوسرا بھی اس کا ہے تو آپ دونوں بھائی ہیں۔ اور تو اور اگر کوئی گنہگار آپ سے آ کر ملے تو یاد رکھیں یہ ان لوگوں میں سے ہے جس کے لیے مسیح نے اپنی جان قربان کی۔ 4 آیت، تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی اور بدنیت منصف نہ بنے؟ کئی دفعہ جب ہم کسی کو انصاف کرتے دیکھتے ہیں تو یہ الفاظ سنتے ہیں، بدنیت منصف نہ بنے، اس سے مراد کیا ہے؟ جی بھائی اسامہ۔ جی، بدنیت منصف کے سمجھنے کے لیے ہم اس کے لفظی معنی پر غور کریں گے، پھر ہم اس تاریخی پہلو کو دیکھیں گے۔ بدنیت منصف یعنی جو بری نیت کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ صحیح۔
اگر ہم طرفداری کریں اور غریب اور امیر سے مختلف طریقے سے پیش آئیں تو ہم بھی بد نیت منصف ٹھہرتے ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ خود کو جانچیں تاکہ ایسے منصف یہ نہ لوگوں بنیں۔ کے خیالوں کی بات نہیں بلکہ ہماری نیت کے مطابق عمل کرنے کا بیان ہے۔ دیکھیں، بدنیتی سے جب کوئی ہم کام کرنا۔ طرفداری کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری سوچ و خیالات اور بری نیت موجود ہوتی ہے۔ تاریخی الفاظ سے بے شک لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ انسان کی عدالت منصفانہ ہے، پر رومی حکومت میں یہ ممکن تھا کہ اگر کسی امیر اور غریب کے درمیان تفرقہ ہو تو قاضی امیر شخص کو بٹھاتا جبکہ غریب وہاں پر کھڑا رہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ امیر شخص وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور غریب بیچارہ کھڑا ہوا ہے، کھڑا۔ لیکن یہودی عدالتوں اور ان کے قاضیوں کے لیے ایسا نہیں تھا، یہاں تک کہ دونوں فراقین کو ایک سا لباس پہنانے کے لیے کہا جاتا تھا جیسے کہ یونیفارم ہوتا ہے، تاکہ منصف بد نیت ہو کر اپنا فیصلہ اس کے حق میں نہ دے دے، تاکہ امیر شخص کی طرفداری نہ طرفداری کریں۔ کرے۔ بدنیت منصف سے مراد یہ نہیں کہ لوگوں کے خیالوں کو جانچیں بلکہ یہ کہ ہم اپنے خیالوں کی بنیاد پر فیصلہ سنائیں۔ بالکل جی، ہم غلط وجہ کی بنیاد پر بد نیت ہو کر فیصلہ سنا دیں۔ جی، کلام کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے فیصلے میں اس کی بدنیتی شامل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فیض 5ویں آیت میں مرقوم ہے، اے میرے پیارے بھائیو سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ جی بھائی، میں یہاں کہوں گا کہ 5 تا 8 آیات میں رسول نے 4 خیالات کو ظاہر کیا جو امیر کی طرفداری اور بد نیتی سے فیصلہ کرنے کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس میں پہلا یہ ہے کہ جب کوئی امیر آدمی چرچ میں داخل ہو تو وہ اسے عزت دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو یہاں پر اچھی جگہ پر بیٹھ، اور جب کوئی غریب آدمی چرچ میں آ جائے تو اس سے اچھا رویہ نہیں رکھتے اور اسے نظر انداز کرتے ہیں، اور یہ ان کو غلط ثابت کرنے کی پہلی وجہ ہے، اور وہ بدنیتی سے فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ خدا کا فیصلہ کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ خدا نے غریبوں کو بلکہ جہان کے غریبوں کو چنا، اور دنیا میں ہم جن کو غریب دیکھتے ہیں وہ دراصل غریب نہیں ہیں۔ غریبوں کو ایمان میں دولت مند کیا، اور کچھ ایمانداروں کی مالی حالت اچھی نہیں ہوتی، پر وہ ایمان میں خدا کی خدمت اور باقی معاملات میں دولت مند ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے ایماندار ہیں جو کہ غریب ہیں اور ضرورت مند ہیں۔ صحیح۔ یعقوب نے اس خط میں امیروں کو غیر ایماندار اور برا ظاہر کیا، اور میں کہوں گا کہ عام طور پر اس دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے، پر کلیسیا کی ابتدا کے وقت پر زیادہ تر، بلکہ میں کہوں گا کہ سبھی ایماندار غریب تھے، اور جو مالدار تھے انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دیں۔ ہم اعمال کی کتاب میں اس کا پڑھتے ہیں، برناباس نے اپنی زمین بیچی اور باقی ایمانداروں نے اپنے گھر بیچے، اور جن کی انہوں نے خوشی چیزیں سے لوٹ قبول لی کیا گئیں۔ اور وہ غریب ہوئے۔ اور یہاں پر یوں معلوم ہوتا ہے کہ امیر حقیقی ایماندار نہ تھے، انہیں دنیا کے معاملات کی پرواہ تھی، اس لیے یعقوب کہتا ہے کہ دنیا کے غریب غریب دکھائی دیتے ہیں۔ دراصل خداوند نے دنیا کے غریبوں کو چنا اور اس کا فضل غریبوں کی طرف جاری ہوا، خاص کر کے کلیسیا کی ابتدا میں۔ وہ ایمان میں دولت مند تھے اور اسی لیے ان کی ظاہری وضاحت سے ان کا فیصلہ نہ کریں، بلکہ خدا کے ساتھ ان کا رشتہ، ان کی روحانی حالت اور کلام کے لیے ان کی لگن اور خدمت میں ان کی محنت پر نظر کریں۔ وہ امیروں سے بہتر تھے۔ خداوند نے غریبوں کو چنا تاکہ ایمان میں دولت مند اور بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ یہ ایک دن خداوند کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ جب وہ بادشاہی کرے گا تو اس کے ساتھ حکومت کریں گے، تب یہ الفاظ پورے ہوں گے، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھیں گے، اور ہم مستقبل کی بادشاہی کے وارثوں کے ساتھ ایسا برتاؤ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کی خدمت پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور وہ خدا کے صحیح۔ تابع ہیں، اور میں یہاں پر ایبیگیل کے بارے میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جب ساؤل تخت پر بیٹھا تھا تو داؤد غریب تھا،
और उसका ताकुब किया जा रहा था। पर एबिगेल दाऊद के पास गई और कहा, क्योंकि मेरा जी। मालिक खुदावन की लड़ाइयाँ करता है और तुझ में उम्र भर बुराई ना पाई जाएगी। जब खुदावन मेरे मालिक से भलाई करे तो तू अपनी लौंडी को याद करना। वो दाऊद के आगे औंधी गिरी और सरनगू हो गई। उसको लोगों की सही पहचान थी और उसकी अहमियत जानती थी। उसने उसको बादशाह जाना। मुकद्दसीन भी ईमान की नज़र से देखते हैं दुनिया के गरीब मुस्तकबिल के बादशाह हैं। उसने कहा कि अगर इंसान तेरा पीछा करने और तेरी जान लेने को उठे, सही। उसने बादशाह को इंसान कहा। अभी हम मेहमानों से एक और सवाल लेंगे, फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। 6 आयत है, लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? इस आयत को मजीद बयान कीजिए भाई उसामा। लिखा है तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। उसने ये नहीं लिखा कि गरीब आदमी या लोगों की बेइज्जती की। वो हमें खुदावंद जुल जलाल की याद दिलाता है जो अमीर था लेकिन हमारी खातिर वो गरीब बना। खुदावंद ने गरीबों से पेश आने की बात की तो फरमाया, तो मेरे ही साथ किया था। जब हम किसी गरीब की इज़्ज़त करेंगे तो खुदावंद की इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि उसने उनको चुना। पिछली आयत से कि खुदा ने उस जहान के गरीबों को बरगजीदा नहीं किया। दर हकीकत मैं बरगजीदा पर आपकी राय चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग उसको कबूल नहीं करते कि खुदावंद ने उनको चुना, और वो कहते हैं कि इंसान के पास चुनने का इख्तियार है, जबकि ये कलाम मुकद्दस में साफ लिखा है खुदा ने जहाँ के गरीबों को बरगजीदा किया, उनको चुना। और पालूस रसूल फरमाता है, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं, बल्कि गरीब। यकीनन उससे मुराद नहीं कि जहान के सब गरीब ईमानदार और सब दौलतमंद गुनाहगार हैं। गरीब गैर ईमानदार और दौलतमंद नहीं, ईमानदार भी हो सकता है। लिखा है कि खुदा ने उस जहान के गरीबों को तो ईमान में दौलतमंद होने के लिए बरगजीदा नहीं किया। हो सकता है कि कोई गरीब हो और ईमान में गरीब हो। मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस ने अमीरों को मना नहीं किया। लिखा है, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल हो। उसने बयान किया कि अमीर लोग 2 चीज़ें करते हैं कि क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले आते। ये दौलतमंद ईमानदारों के लिए नहीं लिखा है, बल्कि मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि दुनिया के दौलतमंद क्या वो उस बुजुर्ग नाम पर कुफर नहीं बकते जिससे तुम नामजद हो। मसीही इक़्तिदार के दायरा कार में भी दौलतमंद अक्सर कुफर बकते हैं। मुकाशवा 3 बाब में पढ़ें। तू कहता है मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी का मोहताज नहीं। मसीह ईमान के दायरा कार में ये कुफर के मुतरादिफ है। 6 और 7 आयत में लिखा है, लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? एक और सबूत है कि गरीबों की तहकीर करके अमीरों की इज्जत करने की वजह उनकी बदनीयती और बुरे ख्याल थे, क्योंकि अमीर उन पर जुल्म करते थे, क्योंकि अमीरों के पास ताकत और काबिलियत थी कि उन पर इल्ज़ाम लगाएं और उनको अदालतों में घसीटें। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म जी। नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? तब तुम अपने मामलात खुदावंद को सौंपते हो ताकि वो तुम्हारे हक की तायद कुफर बकते करे। हैं। वो तुम्हारे खुदावंद की तहकीर करते हैं। वो इस बात का तमस्खर उड़ाते हैं कि खुदावंद तुम्हें बचाएगा, जैसे सनखरिब ने हिजकिय्याह से कहा कि तुम्हारा माबूद तुमको मेरे हाथ से बचाएगा। जिन अमीरों की तुम इज्जत करते हो वो कुफर बकते हैं, पर गरीब हकीकी ईमानदार हैं और वो खुदावंद से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आइए मेहमानों से उनकी राय जानें। खुशामदीद।
پہلی آیت ہے ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو۔ ہمیں بتائیں کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کے ایمان سے مراد مسیحی ایمان ہے۔ خداوند ذوالجلال پر ایمان رکھنا، مسیح پر ایمان رکھنا کہ وہ خداوند ذوالجلال ہے، یہ مسیحی ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل، ٹھیک کہا۔ بالکل۔ پھر وہ چوتھی آیت میں کہتا ہے بدنیت منصف نہ بنے، اس کے معنی بیان کیجئے۔ آپ میں سے کون ہمیں بتائے گا؟ ہم نے آج کے مطالعے میں اس کے دو معنی سیکھے ہیں۔ بدنیت منصف یعنی وہ جن کا مقصد برا ہو۔ جب کوئی امیر اور غریب میں فرق برتاؤ کرے تو یہ رویہ غلط ہے، لیکن اس کی تاریخی وضاحت بھی ہے۔ رومی عدالتوں میں اکثر امیر کو بٹھایا جاتا تھا جبکہ وہ غریب کو کھڑا رکھتے تھے۔ یہ ان کی طرفداری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہودی عدالتوں میں ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح۔ پانچویں آیت، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند نہیں کیا؟ آپ میں سے کوئی ہمیں اس آیت کا مطلب بتائے۔ ہم جانتے ہیں کہ یعقوب رسول نے کلیسیا کی ابتدا میں یہ خط یہودیوں کو لکھا۔ ان میں کچھ امیر تھے جنہوں نے خوشی سے لٹ جانا قبول کیا، اور کچھ بہت غریب تھے کیونکہ جب وہ خداوند یسوع کے ساتھ وارث بنے تو دنیاوی معاملات میں نہیں بلکہ وہ ایمان میں دولت مند ٹھہرے۔ جی، ایمان کی دولت، صحیح کہا، یعنی مستقبل میں وہی اس بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ جی، کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، خادمین کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، مسیحی ایمان اس لیے آیا کہ امیر اور غریب، مرد اور عورت، غلام اور آزاد اور کالے اور گورے کی تفریق کو ختم کرے، کیونکہ عزیزو، مسیحی ایمان میں ہم سب مسیح کے جسم کے عضو ہیں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح جب گناہ کیا تو کسی میں کوئی فرق نہ رہا، لیکن عزیزو، جب ہم مسیح کے بدن میں شامل ہوتے ہیں تو ہم سب برابر ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ دولت مند جو مسیح پر ایمان لاتا ہے خدا کا فرزند ہے، اور غریب جو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ بھی خدا کا فرزند ہے۔ ان کا جلال اور ان کی قبولیت ایک سی ہے۔ خدا کے نزدیک وہ دونوں برابر ہیں، لیکن مسیحی عبادات یا مذہبی جماعتوں میں امیر و غریب میں فرق کرنا بالکل مناسب نہیں۔ یہ زمین پر مسیح کی گواہی کی تصویر کے برعکس ہے۔ مسیح نے صلیب پر جو بھی کیا وہ اس سب تفریق اور رکاوٹوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ ہم مسیح سے سیکھیں، اس کی محبت سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اپنے اعمال پر نظر کریں اور بد نیت منصف نہ بنے، دنیاوی معیار سے اپنے بھائیوں کا فیصلہ نہ کرے۔ دنیا کے خیال برے ہیں۔ دنیا کی باتوں کی طرف رجوع نہ لائیں بلکہ خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں جیسے خدا نے کی۔ اپنے بھائیوں کی عزت کرے، کوئی امیر ہو یا غریب، جیسے خدا نے سب کی عزت کی اور ان کو اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا، اور سب صلیب پر مسیح کے کام کیے یعنی فضل کی بدولت بچ گئے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔